السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہمارے لیے زندگی کے ہر موقع پر اسوہ اور نمونہ ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائی، اور یہاں پر بھی آپ علیہ السلام ہمارے لیے سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان کا مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے یا رمضان کا مہینہ آ جاتا، اطلق کل اسیر، تو آپ ہر قیدی کو چھوڑ دیتے، واعطى کل سائل، اور ہر سائل کی مراد پوری فرماتے تھے۔ یہ حدیث مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ دیکھیں، اس حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عمل رمضان کے مہینے میں خاص طور پر واضح فرمائے ہیں۔ آپ کے بہت سارے عمل تھے رمضان کے مہینے میں، لیکن ان دو اعمال کو ہائی لائٹ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ امت کی اس طرف بھی توجہ چلی جائے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو آپ ہر غلام اور قیدی کو آزاد فرما دیا کرتے تھے۔ دیکھیے، اس زمانے میں غلاموں کا، قیدیوں کا ہونا عام بات تھی، تو اس وقت کی باتیں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس زمانے میں آزاد کر دیتے تھے، یہ بہت بڑا ثواب کا کام تھا۔ لیکن وہ جو عمل تھا وہ عمل آج تک بھی ہے اور قیامت تک بھی، کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر قصور کے، بغیر جرم کے، بغیر کسی کرائم کے وہ لوگ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ قید کی زندگی گزار رہے ہیں، مشقت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو رمضان کے اس مہینے میں اگر امت کا ایک طبقہ ایسا ہو کہ وہ اس کام کو لے لے اور اٹھے اس کام کے ساتھ کہ بھئی ہم اس رمضان کے مہینے میں کچھ اللہ کے ان بندوں اور بندیوں کو ہم آزاد کروائیں گے، رہائی دلائیں گے سلاخوں کے پیچھے سے، جو بغیر کسی جرم کے قید ہو گئے، یا پھر کچھ ایسے ہیں جو جن کا جرم تھا، جن کی سزا مکمل ہو گئی، یا پھر جو کسی پینالٹی یا کسی جرمانے کے ادا کرنے کے بعد چھوڑ دینے پر ڈیپینڈ ہیں، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے پیسہ لگا کر وہ آزاد ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آزاد کروانا رمضان کے اس مہینے کا بہت بڑا عمل ہوگا۔ اس طرف بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت سارا پیسہ اپنی ضروریات زندگی میں استعمال کرتے ہیں، کھانے میں، پینے میں، ضروریات میں بالکل لگاتے ہیں۔ ہم کو لگانا بھی چاہیے، حلال طریقے سے کمانا اور حلال جگہ پر خرچ کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ایک مرد، ایک نوجوان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا، لیکن ساتھ میں اس طرف بھی ہم توجہ دینے کی کوشش کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، جس اعتبار سے، جس لیول پہ ایسے مجبوروں، لاچاروں، بے بسوں کی جو قید کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی ہم مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس حدیث میں سے ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ اعطا کل سائل، ہر مانگنے والے کو، ہر سوال کرنے والے کو عطا کر دیتے تھے، یعنی جو بھی آپ کے پاس کوئی ضرورت لے کر آتا آپ اسے دے دیتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ رمضان کے اس مہینے میں ہم اپنے سخاوت کو اتنا بڑھا دیں، ہاتھ کو اتنا لمبا کر دیں کہ کسی کو بھی ہم خالی ہاتھ نہ لوٹائیں۔ ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ایسے ہو جاتی جیسے آندھی اور طوفان میں تیزی ہو جاتی، ویسے آپ کی سخاوت میں تیزی ہوتی، کہ اتنی زیادہ کثرت سے آپ سخاوت کیا کرتے تھے، لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہمارے پاس جتنا ہے، جو ہے، جیسا ہے، جیسی حالت میں ہے، اس کو ہم اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کریں، اللہ کے بندوں کو دینے کی کوشش کریں، غریبوں، مجبوروں، مسکینوں، یتیموں، لاچاروں، بے بسوں، ایسے لوگوں تک ہم پہنچائیں اپنا پیسہ۔ ضروری نہیں کہ آپ لکھ پتی ہو تو آپ لاکھوں روپے خرچ کریں، آپ ہزاروں خرچ کریں، آپ سووں خرچ کریں۔ اگر کسی کی ضرورت 10 روپے میں پوری ہوتی ہے تو آپ کا 10 روپے دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ کسی کی ضرورت 50 روپے میں پوری ہوتی ہے تو آپ کا 50 روپے دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ کسی کی ضرورت 100 روپے میں پوری ہوتی ہے تو آپ کا 100
روپے دینا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کتنا پیسہ ہے، میرے جیب میں 10 روپیہ ہے، 20 روپیہ ہے، 30 روپیہ ہے، اس سے کیا ہوگا، میں کیا دے سکتا ہوں، میں کس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ عورتیں سمجھتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا پیسہ آئے گا تو ہم تب خرچ کریں گے، تب اللہ کے بندوں کو دیں گے تو بہت دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ یہ سوچ بھی ہماری ایک حد تک صحیح ہے، لیکن اس کی چکر میں، اس کی فکر میں ہم بہت بڑے ثواب سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ ثواب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک دینے پہ اللہ 70 عطا کرتا ہے۔ ہمارے پاس جو ہے، جتنا ہے، مردوں کے پاس، عورتوں کے پاس جو پیسہ ہمارے پاس بچ جاتا ہے خرچ کرنے کے بعد، چلر کی شکل میں ہوگا، روپیہ، 2 روپے، 5 روپے، 6 روپے، 10 روپے، ان پیسوں کو جمع کرتے جائیں۔ روزانہ ہمارے ہاتھ سے کسی نہ کسی مستحق کو کچھ پیسہ پہنچے، کسی کی ضرورت کا سامان ہو، کسی کی ضرورت پوری کرنے میں ہم مددگار بنے، ہم معاون بنے، ہم ان کے ہیلپر بنے، تو ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی سنت پہ چلنے کا بھی ثواب لکھا جائے گا، اور کسی مجبور کی مدد کرنے کا بھی ثواب لکھا جائے گا۔ اور پتہ نہیں اللہ رمضان کے اس مہینے میں روزے کی برکت سے، رمضان کی برکت سے کتنا اجر ہمارے اعمال نامے میں لکھیں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری مجبوری، ہماری مفلسی، ہماری غربت، ہم جو سوچتے ہیں کہ میرے پاس 10 ہے، 5 ہے، 20 ہے، 50 ہے، 100 ہے، ہم اللہ کے بندوں کو 10 میں سے 1 روپیہ دیں گے، 100 میں سے 10 روپے دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ اس 10 روپے کے دینے کے بدلے میں ہم کو اتنا دے دے کہ جس کی ہم کو ضرورت ہے۔ لہٰذا اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ 2 ہے خیر کے کام رمضان کے اس مہینے میں کرنے کے، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ایک ہے قیدیوں کو آزاد کرنا، اور دوسرا ہے ہر مانگنے والے سائل کو عطا کرنا۔ اللہ پاک ہم تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔